پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے فیصل آباد کو ہائی کورٹ بینچ دینا، اور میں سمجھتا ہوں فیصل آباد کے لاکھوں شہریوں کا رائٹ ہے، جس سے 30 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے محروم رکھا ہوا ہے. 30 سال سے ڈیمانڈ کر رہا ہے پورا فیصل آباد ڈویژن. اس میں تانگلے والا بھی ہے، اس میں جڑا والا بھی ہے، دیگر تحصیلیں بھی ہیں. تو یہ کیا حکمرانوں کی اور جو ہمارے جو بڑے ہیں جو لاہور میں بیٹھے ہیں ان کی بے حسی نہیں ہے یہ؟ جی بالکل، میں کہوں گی ان کی بے حسی ہے، کچھ ہم لوگوں کی بے حسی ہے کہ ہم وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے. اگر یہاں کے تاجر، یہ مل آنرز، ہم لوگ سب مل کے اسٹرائکس کریں، کچھ اس کے لیے کریں جو پریکٹیکل ورک نظر آئے، تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ ہائی کورٹ بینچ نہیں بن سکتا. پھر جو ہمارے ایم پی ایم این ایز ہیں ان کو یہ آواز اٹھانی چاہیے، اسمبلی کے اندر وہ ایک پارٹ پلے کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہاولپور اور ملتان کا کتنا ڈسٹینس ہے، وہاں پہ دونوں جگہ بینچ ہیں، صحیح. اور ہمارا اتنا بڑا ایریا ہے یہاں پہ، لیکن ہمارے لیے کوئی نہیں، یہاں پہ کچھ نہیں. ہائی کورٹ کا بینچ کتنے سال سے ہم کوشش کر رہے اچھا، ہیں. یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو بھی جسٹس صاحبان ریٹائر ہوتے ہیں جی آفٹر ریٹائرمنٹ وہ اپنے جو بڑے بڑے چیمبرز ہیں وہ لاہور میں بنا لیتے ہیں، جی اور اس کے بالکل، ساتھ ساتھ جو وہ لاہور. اسی لیے بناتے ہیں کہ وہاں پہ ہائی کورٹ ہے. ہم صحیح. یہاں پہ سارے کیسز ہم تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈسٹرکٹس میں وہ سارے ہوتے ہیں، وہاں پہ صرف آرگومنٹس ہوتے ہیں. بالکل صحیح، جو بیسکس ہم یہاں سے لے کے جاتے بیسکس ہیں. سارا ہم نے کیس یہاں سے بنایا ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ فیسز لے کے اور وہ سارے وہاں پہ بیٹھے ہیں. اچھا، جو لاہور کے وکلا یہ بھی سننے میں ہے جو وہاں پہ جو کریم لاہور کی بیٹھی ہے جی وہ بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا جی اللہ پہ بالکل، وہ نہیں توکل چاہتے کہ فیصل آباد میں بینچ کیا بنے، ان کا اللہ پہ کہ ان توکل کا نہیں ہے کہ فیصل آباد ہائی کورٹ بینچ بنے سے ان کا رزق ختم ہو بس جائے یہ گا؟ انسان نہیں سوچتا نا، وہ سوچتا ہے کہ میں بہتر کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں. اللہ کے فیصلوں پہ انسان کب راضی ہوتا ہے؟ حالانکہ بے شک کرنے والا وہ ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں اس میں ہم سب کی غفلت شامل ہے، ہماری انتظامیہ کی، ہم لائرز کی. ایک ایک بندے پہ یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایفرٹ کریں، مل کے ایفرٹ کریں. جب آپ کو یاد ہے مشرف دور میں ہوا تھا، جی بالکل. آپ کو یاد ہے کس طرح ہم لوگوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، تو ہم اپنی اس کوز کے لیے کیوں نہیں کر سکتے سارا کچھ؟ اس طرح ہمیں اکٹھے ہو کے نکلنا چاہیے. جس بات کے لیے آپ میں یونٹی آ گئی، سمجھیں آپ وہ کام کر گئے. یہاں یونٹی نہیں ہے، یہاں پہ ہر ایک کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہیں، یونٹی نہیں ہے. یونٹی نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے یہاں پہ سارا میرا فیصل آباد شہری کا اگر اکٹھا ہو جائے تو میرا نہیں خیال کسی اور کی ضرورت ہے. یہاں پہ بے شک. ہم اس کوز پہ اکٹھے ہو جائیں بس. پرائیویٹ لوگ بھی ہماری ہیلپ کریں، ہم بھی کریں، اور دل سے کریں یہ کام، تو کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں پراپر ایفرٹ کرنی چاہیے اس کے لیے. اور یقین کریں کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ بھی مجھ سے سننے میں آیا ہے کہ ہمارا جیسٹر ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ہائی کورٹ بینچ دیا جائے. کتنی اسٹوپڈ بات ہے یہ. جی بالکل. بھی ہم میں کیا کمی ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا رائے دیں گے کہ اگر فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ نہیں ہے ہاں جی، تو جو زیادہ تر جسٹس صاحبان ہیں وہ لاہور سے جو ہے وہ ان کی ایک بڑی کھیل ملتی ہے، کیونکہ جب تک ہائی کورٹ بینچ نہیں ہوگا، یہاں پہ ہائی کورٹ میں آپ کی اپیرنس نہیں ہوگی، جب تک آپ کی ہائی کورٹ میں اپیرنس نہیں ہوگی تو آپ جسٹس کے لیے کوالیفائی بھی نہیں کر سکیں گے. جی تو بالکل ایسے یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ جسٹس بہت بننے کے بڑی لیے. رکاوٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اصلاحات کی اس میں بھی ضرورت ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمارے لیے کرے گا اس طرح. ہمیں جو کرنا ہے خود کے لیے خود کرنا ہے، کسی اور بندے نے ہمارے لیے نہیں کرنا. تو یہی وہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے فیصل آباد کے وکلا کو کہ ہم بھی وہ ہائی فیسز جو ساری کریم یہاں سے وہاں پہ وہ کھا رہے ہیں وہ ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا فنانس کا بھی ایشو سالو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت ملک سب کتنے بڑے بحران میں ہیں. یہاں پہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں وہاں ٹریول کرنے کے، یہاں پہ ہماری فیسز نہیں دے رہے پراپر، تو کس طرح اپنی چیزیں بیچ کے وہاں پہ جاتے ہیں. جیسا کہ ناظرین آپ سن رہے تھے، نائب صدر کی امیدوار سعدیہ اختر اعوان کا کہنا تھا کہ بینگ اے فیمیل لائر، سب سے پہلے تو میں جو فیمیل کے جو ایشوز ہیں، ہاں وہ ٹرانسپورٹیشن کے ہیں، کنوینس کے ہیں، فائنانس کے ایشو ہیں، اس حوالے سے ہم آکشنس کے ذریعے، لوکل کمیشنس کے ذریعے اور ڈفرنٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں لیگل ایڈوائزری کے ذریعے ان کو معاشی طور پہ مضبوط کریں گے، تاکہ وہ جو نئے ان کے جو دن ہے، جو نئے سال ہیں، اس میں کسی قسم کا ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑے. اس کے ساتھ ہائی کورٹ بینچ کے بارے میں کہنا تھا کہ اس میں ہمارا بھی فالٹ ہے، ہم وہ تحریک نہیں لا سکے جس میں جان ہو. اگر تحریک میں جان ڈالنی ہے تو ہمیں چیمبر آف کامرس کو انوالو کرنا ہوگا، ہمیں بزنس کمیونٹی کو انوالو کرنا ہوگا،
ہمیں جو جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کو اگر ہم ساتھ لے کے چلیں گے اور پورا فیصلہ باد شہر باہر نکلے گا، پورا من احتجاج کرے گا، تو حکمران جو ہے وہ ہائی کورٹ بینچ کے حوالے سے مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اراکین اسمبلی ہیں، جو ہمارے ووٹوں سے منتخب ہو کے اسمبلی میں جاتے ہیں، ان کا بھی ہائی کورٹ بینچ کے حوالے سے آواز نہ اٹھانا یہ بھی بیسک انتہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے عزت دے تو میں فیمیل لائرس کے لیے، میں ہائی کورٹ بینچ کے لیے، وکلا کی عزت و وقار کے لیے میں آواز اٹھاؤں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وکلا پہ آئے روز جو 780 کے مقدمات ہیں وہ دینا ظلم و زیادتی کی انتہا ہے۔ وکلا ایک سول کمیونٹی ہے، ویل آرگنائزڈ کمیونٹی ہے، اس حوالے سے بھی ہم اقدامات کریں گے۔ شکریہ۔